اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے بے انتہا فضل و کرم ہے. ایک احسان عظیم ہے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ محض اس باری ذات نے اپنی فضل سے ماہ رمضان مبارک کے یہ بابرکت لمحات ہمیں عطا فرمائے. یہ مقدس لمحات ایک تو مہینہ بابرکت اور اس مہینے میں ایک دن، ایک لمحہ، ایک وقت، ایک ساتھ انتہائی برکات سے مزین ہے. ایسی رحمتیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سال کے 11 مہینے جتنے بھی اللہ کی رحمتوں کا برسات ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں سال کی 11 مہینے جو اللہ کے بندوں پہ برستی ہے، ان کو رمضان المبارک کے مہینے میں جو برکتوں و رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان سے اتنے بھی نسبت نہیں جتنا اللہ چلتے دریا میں کوئی سوئی ڈبو دیا اور سوئی سے پانی کا خطرہ نہیں. گویا حضرت کے فرمان کے مطابق 11 مہینے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کو اس سوئی کے سرے پر جو پانی کا قطرہ ہے اتنے ہی رکھ دے اور باقی پورے دریا کو رمضان المبارک کی مانند قرار دے. گویا رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت کی ذریعہ بن جا سمجھ جگہ ہے. یہاں آ کر سب کی جگہ ٹیبل چل گیا یہاں آ کر کی جگہ مشکور کر لینے سے بارش سے نہ گوئے. اس مہینے میں اللہ کی رحمت کی برسات، مغفرتوں کی برسات، یہ وہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اللہ کی بندوں سے، بلکہ محض اللہ کی رحمتیں بانا دیتی. جس کو دعاؤں میں پایا اس کو بھی مالا مال کر دیا، جس کو قرآن کی تلاوت میں پایا اس کو بھی مالا مال کر دیا، اور جس کو نفلوں میں نمازوں میں پایا اس کو بھی مالا مال کر دیا. جس کو استغفار، درود شریف، شکر و اذکار میں پڑھتے ہوئے اس مہینے میں پایا، اللہ نے اس کو بھی اپنی رحمت اور برکتوں سے مالا مال کر دیا. اس لیے اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرے یہ بندے کمزور ہیں اور پھر ہر طرف سے میری بندوں کو دشمنوں نے کیا. ایک طرف نفس کی مکاریاں ہے جو اس سے آگے بڑھنے نہیں دیتا، دوسری طرف شیطان بدبخت اس کی ضروریت ہے، یہ آگے جانا چاہتا ہے لیکن وہ بدبخت اپنے قسم کے مطابق جو وہ قسم کا چکا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ میں تیری اس بندے آدم کی وجہ سے ابلیس بن گیا، ملعون کہہ دیا، تیری رحمتوں سے محروم ہو گیا،
میں قسم کھاتا ہوں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں آدم کے اولاد کے راستے میں بیچ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، اور ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، یا اللہ تیری ذات کی قسم میں ان کو ورگلاؤں گا، دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ اور ہوں گا، سامنے سے بھی حملہ کروں گا، یا اللہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ تو اپنے بندوں کی اکثریت کو نہ شکر پاؤ۔ قسم کا اب اس نے اپنے قسم کو پورا کرنا ہے، اس آدم کی وجہ سے میں مرحوم ٹھہر گیا، ابلیس ٹھہر گیا، اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی، اب میں اپنے دشمن اور دشمن کے اولاد کو کیسے آگے بڑھنے دوں؟ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا اس کے راہ میں۔ تو اللہ جانتے ہیں کہ ایک طرف سے نفس کی مکاریہ ہے، دوسری طرف وہ بدبخت ازلی لائسنس یافتہ دشمن شیطان، وہ بھی قسم کھا چکا ہے اس کو رائے حق سے دور لے جانے کے لیے، اور پھر ظاہری دشمن بھی نہیں چھوڑتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں تجارت کے لیے، پہلے سنی کا اب شاید ایسا ہوتا ہے یا شاید ابھی نہ ہو، بیچ میں کچھ امتحان وقت آیا، اچھے خوبصورت داڑیوں والے، اچھے خوبصورت والے ہماری تجارت دینے کے لیے ٹھیک چلے گئے، واپس جب آئے تو مجھے سننے ملے گا، میں نے کہا تم وہ فلاں نہیں ہو، کہا ہم نہیں ہے، لیکن جاتے وقت اتنے خوبصورت داڑھی سے تمہارے چہرے پر کیا ہوا کہ داڑھی والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ یہ دہشت گرد چین ہو، بظاہر چونکے میں پاکستان کے دوست ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات اسباب میں کچھ نہ کچھ تعاون کرتا ہوگا، لیکن وہ کچھ میں کہتے ہیں کہ لفار مجھٹ میں نصیب، یہ جو ہمارے ساتھ اتنا تعاون کر رہا ہے اس سے پہلے بھی ان کے کچھ مفادات ہوں گے، وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، وہ تھوڑے مسلمانوں سے اتنے مہربان ہیں، تھوڑے اس کے دلوں میں اسلام سے اتنی پیار اور محبت ہے، کیونکہ پھر اپنی مفادات، پھر عالمی طاقت اس کے اپنی مفادات، اب ان کی نزدیک کیا ہے؟ پگڑی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ظالموں نے اتنا بدنام کر دیا، اس کو بھی دہشت گردی کا نشانے پر رکھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو دانی ہے اس کو بھی دہشت گردی کے نشانے پر رکھ دیا، کہ اگر ہمارے ملک آنا چاہتے ہو پیش ان چیزوں کو ہٹانا۔ تو اللہ جانتے ہیں میرے بندوں کے لیے، ایک تو وہ باطنی دشمن ہے، وہ مجھ تک جانے نہیں دیتے، آنے نہیں دیتے، اور دوسری یہ ظاہری دشمن ہے، اگر وہ اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایک ہمارے بہت پیارے محترم ساتھی ہے، بہت اچھے ترین قبیلے کے سرداروں میں سے ہیں، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، اس نے کہا کہ صاحب میرے دل میں تھا اگر اللہ نے مجھے دوسرا بیٹا دیا، مجھے اندازہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نیپالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ اور پھر اس کا بیٹا اسامہ بن زید سے بہت پیار تھا، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ عرفات کی میدان میں خطبے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پر جو جوان 16-17 سال کی عمر کا کچھ پر سوار تھے، وہ یہی اسامہ بن زید آپ کے لیے بالغ بیٹے کی بیٹا تھا، اتنی محبت کی کہ عرفات کی میدان میں اپنے ساتھ اٹھنی پر اس کو سوار کیا۔ پھر جب آپ کی اٹھنی عرفات کی میدان میں دن ختم ہوا، جب مزدلفہ روانہ ہو رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیل بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے کو سوار کیا۔ جن جوانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت، جوانوں فخر کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے کیسے محبت، اور تمہاری شان میں یہ کہا در جوانی توبہ کر سکتے ہوئے پیغمبرین، جو نوجوان جوانی میں اللہ کی طرف آتا ہے
اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کی صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے بہت پیار اور محبت کہ جو نوجوان جوانی میں اللہ کے در پہ آ کر کے، تو اس نے کہا مجھے، تو اس محمد اسامہ کے نام سے مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا میں محمد اسامہ نام رکھوں گا۔ پھر اللہ نے جب بیٹا دیا پھرایا، کہا میں نے اس کا نام محمد اسامہ رکھ دیا۔ کہا پھر جب وہ اس کے کاغذات وغیرہ میں اس کو نام لانے والی بات کی تو مجھے مختلف جات ناظرہ والے یا دوسرے تیسرے سب نے کہا آپ اس نام کو چینج کر دیں۔ میں نے کہا کیوں چینج کر دوں؟ کیا محمد اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی مقرب اور محبوب جوان کا نام نہیں تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے بہت محبت تھی؟ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، یہ تاریخ کی بات ہے۔ کہا کہ تاریخ کی بات کیا مطلب؟ کیا اس میں ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشادات ہمیں کوئی راستہ نہیں بتانا چاہتے؟ پتہ نہیں کیسے کیسے نام اپنے بیٹوں کے پیدائش پر رکھ دیتے ہیں جس کا نام مفہوم ہوتا ہے نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ بیٹوں میں یہ نام کہاں سے ملا؟ ٹیم انہیں سب نیٹ سے نکالا، اور نیٹ میں تو ایسی برباد ہے کہ مسلمان ہندو سکھ سب کے نام مکس چلے رہا ہے۔ اب نیٹ سے نکلنے والا نام بھی تو نیٹ ہی کی طرح ہوگا۔ اس بولتے ہیں یہ عربی ڈکشنری میں نہیں ہے، دور تک میں نے یہ نام نہیں دیکھا، آپ نیٹ سے کہاں سے نکالے، اس کے اسلام سے کیا تھا؟ اب جو صحابہ کے نام پہ نام رکھے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں صحابہ کے نام پر جو نام رکھ دیے معنی کو نہ ڈھونڈو، نسبت کو دیکھو، اس بچے کی نسبت کو دیکھو۔ اللہ پاک بیٹی دے دے، کما شما قسم کے نام نہ رکھو، صحابیات رے تابعیات رے زبردست ان کے نام پہ نام رکھو، اللہ پاک وہی نسبتیں ان کی پیدا کرنا۔ تو کہا انہوں نے کہا کہ نہیں اور تو کوئی بات نہیں، صرف یہ کہ آپ کو برطانیہ اور امریکہ کا ویزا لینے میں دشواری پیش آئی ہے۔ اگر امریکہ جانا چاہو گے یا برطانیہ یورپ جانا چاہو گے، محمد اسامہ کے نام پہ دشواری ہو رہی ہے، ان کو آسانی سے ویزا نہیں ملتا۔ میں نے کہا باہر لے جائے برطانیہ اور یورپ اور امریکہ، کیا بیت اللہ شریف جانے کی کوئی اجازت ہوگی نا؟ مسجد نبوی سے تو نہیں روکا جائے گا، کہا نہیں وہاں کی کوئی اجازت ہوگی۔ بس کہتے مجھے اپنے بیٹے کے لیے برطانیہ امریکہ پسند نہیں ہے، بیت اللہ اور مسجد نبوی پسند۔ ایسے ایمان ہو تو پھر کیا کرے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اتنے بڑے دشمنوں کے بیچ میں اس امت کے لیے یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا جس سے رمضان المبارک کہا جائے۔ اللہ جانتے ہیں 11 مہینے بھول چوک ہو گئی، بھول چوک، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو بہت غلط کام کیا جو تم گناہ کی طرف چلے گئے۔ اللہ جانتے ہیں میرے یہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بہت بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بھول چوک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے رمضان المبارک کے یہ مہینہ عطا فرمایا، رحمت کی دریا، مغفرت کی دریا، جہنم سے آزادی کی دریا، اے میرے گناہگار بندو خوب ہوتے لگاؤ، خوب ہوتے لگاؤ۔ حضور فرماتے 2 اعمال ایسے ہیں جب انسان اس کو تکمیل کو پہنچا دے، ان بندوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ابھی یہ دنیا میں اس کا نیا جنم۔ ایک فرمایا رمضان المبارک، چاند، عید کی چاند نظر آتے ہی عید کی صبح اتنا پاک دامن ہوتا ہے، اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی یہ قدر کرنے والا، تعظیم کرنے والا، مبارک لمحات سے فائدہ اٹھانے والا اس قدر
صاف ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وقت تو ہر انسان پہ آنا ہے، اگر اسی حالت میں یہ دنیا سے چلے جائے، رمضان المبارک کے گزرنے پر اگر یہ اگلے دن اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بخشایا میرے پاس ہے، اس کی دامن پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا حج، جو عرفات مزدلفہ مینا کی رمی مکمل کر لے اور پھر اس کے بعد 12 ذی الحج کے بعد اگر کسی کے انتقال ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے میرے پاس وہ آ جاتا ہے، ایسی حالت میں آتا ہے کہ بخشایا، اس کی دامن میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ دو عبادتیں ہم دوسرے سے ایسے میرے محترم دوستوں، آج اس مہینے کی 27واں رمضان، گویا 27واں روزہ ہے آج، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، کچھ عبادتیں ہیں ہماری، لیکن آج کے دن ہمیں یہ بتلا رہا ہے یہ جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں ہے میرا، جیسے عید الفطر تہوار ہے، عید الاضحیٰ مسلمانوں کا تہوار ہے، خوشی کی تہوار ہے، لیکن جمعۃ الوداع یہ تہوار ہے، یہ عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے فرماتے ہیں افضل الشہور شہر رمضان وسید الایام یوم الجمعہ، حدیث ہے جناب نبی کریم نے فرمایا تمام مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک، اور فرمایا تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جمعۃ المبارک، اور پھر وہ جمعے کا دن جب رمضان میں آئے سبحان اللہ، پھر کیا کہنا، سونے پر سونا، رمضان بھی ہو جمعہ بھی ہو، اس کی فضیلت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ سید الشہور میں سید الایام آ جائے، سردار مہینے میں سردار دن آ جائے تو کیا کہنا۔ دو عظیم بزرگی، یعنی ایک مہینے کے حوالے سے جو بزرگی ہے رمضان کی، ایک دن کے حوالے سے جو بزرگی ہے جمعہ کی، وہ جب اکٹھے ہو جائے سبحان اللہ کیا ہے، پھر اللہ کی رحمت کی بہاریں ہوتی ہے، مغفرت کی بہاریں ہوتی ہے۔ اور میرے محترم دوستو، آج کے یہ دن ہمیں احساس بھی دلا کہ مسلمانوں آج کے دن دو کام کرنے کے، دو کام، جمعہ تو ویسے ہی فضیلت کا دن ہے، اور جب جمعہ رمضان میں آج ماشاءاللہ ایک جمعہ 70 جمعوں کی طرح، آپ جب رمضان میں جمعے کی نماز ادا کریں گے رمضان المبارک میں، وہ ایسا ہے جیسے ثواب کی لحاظ سے آپ نے 70 جمعے ادا کریں، سبحان اللہ، ایک جمعے کی جگہ 70 جمعوں کی فضیلت اور اس کا ثواب ملا۔ اور پھر جو ہے جب یہ آخری جمعہ بن کر رمضان المبارک میں آئے، پھر دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ جمعہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، وہ رمضان المبارک جو اپنی جلوں میں ہزاروں رحمتیں اور مغفرتیں لے کر شروع ہوا تھا، وہ عظیم مہینہ جو اللہ کی رحمتوں کے ساتھ شروع ہوا تھا، وہ عظیم مہینہ جس میں اللہ نے سرکش شیاطین کو پیش کر کے پابند سلاسل کر دیا تھا، وہ عظیم مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں موسم جہاز بارش کی طرح اس کا نزول ہو رہا تھا۔ اے مسلمانوں، آج رمضان المبارک کا وہ آخری جمعہ، اس رمضان المبارک کی مہینے کو الوداع کہا۔ آج کے یہ دن الوداعی اس لحاظ سے ہے کہ بس اس کے بعد پھر جب جمعہ آئے گا وہ رمضان المبارک نہیں ہے، بس یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، یہ احساس دلا رہا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے ہمیں اللہ پاک کی رحمتوں کا سراپا ہونا چاہیے، لیکن اور یہ بھی میرے محترم دوستوں یہ فرمایا کہ آج کے یہ جمعہ جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، ایک تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے، ایک کام تو یہ کرے، آج اللہ پاک کی شکر ادا کرے کہ
یا اللہ وہ عظیم مہینہ جو تو نے ہمیں عطا فرمایا تیرا مہمان ہم نے ایک مہینہ قیام کے لیے آیا تھا. شکر ہے مولا جیسے تو نے کہا ویسے ہم نے کر کے دکھا دیا. تو نے کہا روزہ رکھو ہم نے روزہ رکھ لیا. تو نے کہا تراویح کی جماعت میں شرکت کر لو ہم نے شرکت کر کے اللہ کا قرآن سنا. تو نے کہا تب برائی سے دور لو حتی امکان ہم نے کوشش کی اپنے آپ کو برائی سے دور رکھا. تو نے کہا اچھائی کی طرف قدم اٹھاؤ ہم نے حتی امکان کوشش کی کہ تیرے ناراضگی کی کام کی طرف کہیں میرے قدم نہ اٹھ جائے. یا اللہ جتنے بھی تیری طرف سے اس مہینے میں کرنے کے کام سے قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار ہم نے اپنے سینے کو تلاوت قرآن سے بھی معطر رکھا مزین رکھا تیری عبادتوں سے بھی مزین رکھا. یا اللہ شکر ہے تیرا کہ ہم نے جتنی کوشش کی کر لی قدردانی کی جتنی کوشش کی اللہ نے کر لی. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں کتنے بدنصیب ایسے لوگ ہیں جن کی گھرانوں پہ رمضان آیا گزر بھی دیا ان کو پتہ بھی ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ کتنا عظیم مہینہ آیا اور اب رخصت ہونے کو ہے. ایک لمحے کے لیے ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا یہ اللہ کا بابرکت مہینہ ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے. اللہ پاک متوجہ ہے اپنی گناہ گار بندوں کی طرف. ایک لمحے کے لیے ان کو احساس کرا جیسے عام مہینے گزر گئے یہ بھی گزر گئے جس طرح عام دن رات گزر گئی یہ بھی گزر گئی. آپ یقین کیجیے یہ تو ایک بچہ تھا جو اللہ نے دکھایا. اس نوجوان میرے پاس آیا نوجوان جب میرے بعد میں عمر 25-26 سال کا بالکل یہ نوجوان کتنے مجھتا ناراض تو نہیں ہوں گے میں بھی سب کے پاس ناراض تو نہیں ہوں گے میرے سے کس چیز کی ناراض میں کیا ہوں گا میری ناراضگی کیا ہوگی. بس اللہ کی پکڑ سے بچو اور اللہ کی ناراضگی بس نہیں اس بات دیکھتے ہیں شاید آپ ناراض نہ ہو جائیں. میں کہا کہہ دوں کیا بات ہے میں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا. آج میں یہ 22 یا 23 روزہ تھا اسے ایک بھی نہیں رکھا. ایک رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھا. نماز کسی نماز بھی ایک عادی سے پڑھ لی 22 رمضان 23 رمضان میں ایک عادی نماز. تراویح کہا کہ اس طرح میں نماز بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں کہ تراویح کیسے پڑھتا ہوں. میں نے کوشش کی 10-11 بجے تک روزہ رکھا آگے ہمت نہیں پڑ رہی تھی. اتنے شدید کھانے کا طلب ہو جاتا تھا اتنے شدید پینے کا طلب. میں نے کہا اسپتال کی بندی تمہارے سنت کو لے کر لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے معاشرے میں کوئی پہلوان ہے چاہیے پہلوان تم سے کچھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس سے تمہاری جسامت اور اس سے تمہاری بھرپور قوت اور طاقت نظر آتی. تم 5-6 سال کے بچے سے بھی گئے گزر معصوم بچے بھی. میں نے جب وہ کہا کہ بھائی 7 سال کے بچے پر 7 سال کے بچے 7 سال کی عمر تک بچوں سے روزہ نہ رکھو 7 سال کے بعد اگر وہ کوئی بچہ اپنی خوشی سے رکھتا ہے 7 سے 14 سال درمیان تو ان کی خوشی ہے بلکہ پھر 14 سال کے بعد باقاعدگی سے اس کو رکھوانا شروع کرو تاکہ جب یہ ماہ رمضان المبارک میں جوانی میں قدم رکھے تو روزہ دار کے حیثیت سے قدم رکھے. لیکن 7 سال تک بچے سے روزہ نہ. میں نے کہا ہمارے محمد احمد صاحب نے کیا کرتے ہیں کہا تھا کراچی سے کافی فون آ گئے مجھے وہاں سے آپ کی کچھ بات چلاتے رہتے صاحب وہ آپ کی تقریر وہاں کراچی پہنچ گئی. وہاں کافی ساتھیوں نے سنا اور خصوصاً آپ کی اس بات پر سب گھروں میں تبصرے ہو گئے کہ آپ یہ بات جو سنیں میں جسے آپ نے جمعے میں کی 7 سال کی عمر تک کے بچوں کو روزہ نہ روکا. کسی نے کہا میری پوتی ہے کسی نے کہا پوتا ہے کسی نے کہا نوازی ہے کسی نے کہا نواسا ہے 5-5.5 سال کی عمر کے ہیں اسکول جاتے آتے ہیں جب آ جاتے ہیں اتنے جوانوں سے بھرپور ہوتی ہیں کہ نہیں ہم نے روزہ پہنچانا.
اس نے کہا میں نے 5.5 سال کی پوتی ہے. ایک ساتھی نے کہا الحمدللہ 3 روزے رکھ چکی ہے. 5.5 سال کی بچی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں ظلم ہے. اسے کہتے ہیں نہیں ہم بہت اصرار کرتے ہیں، لیکن اس کی اتنی ہمت ہے کہ جوانوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی جو وہ بچہ اپنی ہمت دکھائے. ظاہر ہے کہ اس کا ثواب تو والدین کی کہتے ہیں، اس کا نام سے بننے والدین کو ثواب ملے گا کامل روزے کا. لیکن بچوں کی یہ جذبات دیکھو. یہ ابھی کی بات کرنا، ابھی کی بات. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں بچے بچیاں اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں. جس گھر کا ماحول ایسے ہے وہاں کی بچے بھی ویسے ہوتے ہیں. جہاں افطاری کا اہتمام ہو، جہاں سحری کا اہتمام ہو، جہاں روزے کا اکرام ہو، وہاں کی بچوں کی بھی جذبات ہوتے ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک اس روزوں میں کچھ ہوگا. اس قدر ہمارے گھر میں اس رمضان المبارک کے احترام ہے، یعنی اہتمام ہو رہا ہے. وہ بچوں کے ایمان بن جاتا ہے، جذبہ بن جاتا ہے. یہ گھر کے ماحول پر ہوتا ہے سب. ایک طرف وہ بچی 5.5 سال کی بچی اتنے اصرار، ایک طرف یہ کڑیاں نوجوان کو دیکھو کہتے 10 بجے کے بعد پھر ہمت نہیں کرتی. میں نے کہا تم بزدل ہو، تم بے ہمت ہو، تم نے اپنے رب کی قدردانی نہیں کی، تم نے اپنے رب کی طاقت کو نہیں دیکھا، تم نے اپنے رب کو آزمایا نہیں. وہ اللہ جس نے بغیر ستون کے اتنے بڑے آسمان نظام قائم کیا ہے، اگر غضب میں آ کر یہ آسمان تجھ پہ توڑ کے رکھ دے کیا کرتا ہے؟ ایک حکم تم پورا نہیں کر سکتے ہو. آج زمینوں نے اللہ کے حکم کو مانا ہے، آسمانوں نے اللہ کے حکم کو مانا ہے، سمندر دریاؤں نے اللہ کے حکم کو مانے. کہتے ہیں کراچی سمندر سے نیچے ہے، سمندر کراچی کے اوپر ہے. کس ذات نے سمندر کو روکا ہے کہ وہ کراچی کے اوپر کھڑا ہے؟ کس نے روکا ہے؟ اتنے بڑے بکھرے ہوئے سمندر جس کو دور سے لہریں کو دیکھ کر انسان کا دل کاپ جاتا ہے. یہ کسی انسان کی بس کی بات ہے؟ ان لہروں کو سنبھال ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ ایک لہر کو دے دے، وہ تھا نا سونامی کا، وہ فلپائن اور انڈونیشیا کی جزیروں اور اس پر جو سونامی آیا تھا، یا آپ کے لاکھوں کی تعداد میں یہ جاپان کی بڑی بڑی گاڑیاں اس طرح پانی کے اوپر تیر رہی تھی جیسے خالی ماچس کی ڈبیاں پانی کے اوپر تیر. کوئی ہے جو اللہ کی طاقت کے سامنے کرے؟ اور تم اتنے کمزور ہیں. وہ اللہ جس کے سامنے اتنے بڑے بڑے مخلوق عاجزانہ. کبھی کبھی سائنس کی تحقیق کو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ سورج کی حیثیت کیا ہے. سورج سے کروڑوں اربوں کروڑوں گنا بڑے بڑے سیارے ہماری اس کائنات میں پھر رہے ہیں. ایسی سیارے بھی ہیں کہ ہماری یہ زمین لاکھوں کروڑ زمینیں ایک سیارے سے نکل سکتی ہیں. اتنے بڑے بڑے سیارے، لیکن غلاموں کی طرح گردش اللہ محمد. کبھی سورہ یاسین ڈوب کر پڑھو، اللہ کی قدرت کا یقین ہو جائے. اللہ نے کیسے اپنے اس کائنات کے نقشہ کھینچا ہے سورہ یاسین میں، کہ کس طرح یہ پوری کائنات غلاموں کی طرح گردش میں. والقمر، سورج کو لے، یہ چاند کو لے کس طرح اپنے مدار میں چل رہا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ حکم عدولی کرے. بابا جو پوچھے اگر کوئی سیارہ اتنے لاکھوں خربوں گنے بڑے ہیں اللہ کی حکم عدولی کرے، اس کے ساتھ اللہ کا پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اتنے بڑے بڑے سیارے مجال نہیں کہ اللہ کی حکم عدولی کرے. جو ٹیم اللہ نے مقرر کیا اس سے ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے اپنی مدار میں چل رہے ہیں. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمانوں کی جو اللہ نے برجوں والا بنایا. برج جانتے ہو مدار، اور ہر سیارہ اپنے برج میں کر رہا ہے، ہر ستارہ اپنے برج میں موجود ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکی کہ ایک سیارہ اپنے برج سے ہٹ کر اس برج میں آ جائے.
غلاموں کی طرح گردش میں اس سمائی بات قسم ہے آسمان کی جو برجوں اور آسمان کو یعنی ان میں فلکیات والوں نے 12 برجوں میں تقسیم کیے اور پھر ہر برج کے لاکھوں کروڑوں سے زیادہ ستارے چل رہے ہیں. پھر بھی حضور سے پوچھے گیا اگر کوئی حکم عدولی کرے حضور سے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی حکم عدولی کر سکے یا صرف اگر کر لیے سوال ہی ذہن میں آ جائے. ہمارے طالب لوگ کوئی طالب سودا لے رکھتا اسی کی طالب سودا کی بندش ہوا کیا نقدائی پا رہے کیا کہ وہ مٹی دوسرے پر ایک مٹی والے لے کا طالب آ کر کھڑا ہوا مٹی والے نے پوچھا طالب جان سکے کوئی دانا ہے وہ منگی سے حیران ہے چپک ہوتے دانو کس سے گبارا کرتے کوئی روپیہ وہی سودا نہیں بن گیا تو پدانا دلوں ويتصل ويكشفون الوالد بدل نور مطلوب الساعة وإنه كتصور في سجن ويتربي كم استودعه بالنور فيه اکیل میں ذہن بن جائے اس کی لیے قیمت دینے کو بھی تیار ہے رقم دینے بس یہ کہ میرے ذہن میں جو سوال آیا ہے یہ تو نکل جائے اب ایک سوال تو آ گیا حضور نے فرمایا اول تو ممکن نہیں کوئی سیارہ اللہ کی حکومت پھر بھی اگر کوئی ایسا ہو تو پھر اللہ پاک نے اس کائنات میں اپنے جانوروں میں سے ایک جانور ایسا مسلط کیا ہے کہ وہ اس کا ایک لقمہ بن جائے ہڑپ کرنا کتنا بڑا کیوں نہ ہو یہ سیارہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو یہ ستارہ اگر اللہ کی حکم عدولی کرے اللہ اس کو کچھ ٹائم نہیں دیتے وقت نہیں ملتا بس اللہ کے جانوروں میں سے ایک جانور اللہ نے اس پر مسلط کیا ہے اس کو ہڑپ کر جاتا ہے ایک لقمہ بھی اس کا نہیں لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا سر وہ جانور رہتے کہاں ہیں خاص کر یہ جانور کتنا عظیم الجثہ ہوگا کتنا بڑا ہوگا یہ ہوتا کہاں ہے کہ جس کا اتنا عظیم کائنات کا اتنا بڑا سیارہ ایک لقمہ بن جاتے یا صرف وہ جانور رہتا کہاں ہے. حضور نے فرمایا اللہ کی کائنات میں اللہ نے اس کو چرانے کے لیے آج کچھ نہ کچھ سائنس قریب ترین پہنچ رہا ہے. اس کائنات میں ایک بہت عظیم ایک طاقت ہے جس تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا قریب سے گزر بھی نہیں سکتا جس کو بلیک ہول کہتے ہیں. بلیک ہول اتنا عجیب چیز ہے جو اللہ کی کائنات میں حکم عدولی کرے وہ بلیک ہول اس کو ہڑپ کرتا ہے. کہاں پر ہے سائنسدان ابھی الف بات آتا لیکن بسا اوقات کہتے ہیں واللہ اعلم یہ بڑے بڑے مسافروں کے جہاز گم ہو گئے بڑے بڑے بحری جہاز گم ہو گئے بہت تلاش کیا نہیں ملا کہتے ہیں کہ شاید اس کے قریب سے گزرا اور اس نے اس کو ہڑپ میں یہ جہاز کے آثار ملتے ہیں نہ انسانوں میں کوئی انسان ملتا ہے اتنے عظیم الجثہ بحری جہاز نام و نشان مل جاتے ہیں. شاید اللہ کبھی کبھی اتنا اور یہ بندے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا واہ میرے رب تیری کتنے احسان مہربانی ہے تو پھر بھی نہیں پکڑ. روزے کا مہینہ ہے روزہ نہیں رکھ رہا ہے روزے کا مہینہ ہے روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے پھر بھی اللہ کی پکڑ نہیں آتی. اللہ کی مہربانی نہیں ہے تو کچھ کیا اللہ کی کائنات میں کوئی نافرمانی کرے اللہ کے جانور بس ایک رکنا منٹ سیکنڈ کی بات بھی نہیں ہڑپ کر جاتا ہے لیکن اس بندے کو بار اللہ نے فرمانی تو ایک آج کے دن اللہ کا شکر ادا کرے. اے روزہ اے نمازیوں اے قرآن کی تلاوت سے اپنے دلوں کو منور کرنے والے
اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ دن اچھی گزر دن اچھی گزر. اور دوسرا میرے محترم دوستو دوسرا کام یہ کر رہے ہیں آج کے دن ہوا کیا کوشش تو ہم نے کی بہت, پھر بھی جھوٹ ہم سے ہو گیا, غیبتیں ہو گئی, گالی گلوج ہو گیا, لگائی بجائی ہو گئی, خاندانوں کے بیچ میں لڑائی, پھر بھی ہم سے کوتاہی ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں اللہ کے سامنے توبہ کرو. آخری لمحات میں اللہ کو راضی کرنا. یا اللہ یہ مہینہ بڑا عظیم تھا, ہم سے کوتاہی ہو گئی. یا اللہ ہم سے نقصان ہوا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہو گیا. تو ایک طرف اللہ کا شکر ادا کرو, دوسری طرف آج کے دن اللہ سے توبہ استغفار کے پاس توبہ کرتے رہو, معافی مانگو. آج کے یہ دن گزرنے مت دو. آج جمعۃ الوداع کا سورج تم پہ غروب نہ ہو کہ تم نے اللہ سے اپنے حق میں مغفرت نہ کروا. آج کے دن کو گزرنے مت دو, معافی مانگ لو. اللہ کی رحمت اس وقت عروج پہ ہے. آج آخری جمعہ ہے رمضان کا. اللہ کی رحمت جوبن پہ ہے, بلندی پہ ہے, ایک بکھرے ہوئے سمندر کی طرح ہے. آج گناہگاروں کی گناہوں کو پسند کر کے رات کرنے کے لیے آج کے یہ دن تیار ہے. یہ دو کام آج کے دن کرنے ہیں. اور دوسرے میرے محترم دوست دیکھو کتنی عجیب بات ہے, کتنا عظیم مہینہ. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اس لیے تک کہ تم سب کی تقویٰ سے آراستہ ہو جاؤ. ذرا دلوں کو ٹٹولو آج کے دن. آج جمعۃ الوداع کے دن آج دلوں کو ٹٹولو. اللہ نے فرمایا تھا رمضان المبارک کا مہینہ میں نے اس لیے تمہیں دیا تاکہ تم صفت تقویٰ سے آراستہ ہو جاؤ. دلوں کو دیکھو, ہم صفت تقویٰ سے آراستہ ہو گئے. اگر ہو گئے اللہ کا شکر. حضور فرماتے ہیں جنت فی الجنت باب یقال الریان, جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے. لا یدخلها الا الصائمون. اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, فرشتے منادی کریں گے کہاں گئے وہ روزہ دار روزے کی حالت میں جنہوں نے بھوک کو برداشت کیا, پیاس کو برداشت کیا, اپنے اوپر جبر کر کے اپنی نیندوں کو قربان کیا, اللہ کو راضی کیا. کہاں ہے؟ کھڑے ہو جائے, کھڑے ہو جائے. اللہ کا حکم ہے ان روزہ داروں کو اس دروازے سے بغیر حساب کے اندر داخل. باب الریان آج کے یہ دن ہمیں احساس دلا رہا ہے. کیا بات ہے, ہم نے باب الریان سے داخل ہونے کا ٹکٹ لے دیا. واقعی ہم اس بات کے فخر کر بن گئے ہیں کہ واقعی جب اعلان ہوگا ہم بھی فخر سے اٹھ کھڑے ہوں گے. یا اللہ میں بھی ان روزہ داروں میں, میں نے بھی ماہ مبارک سے اللہ قدر کیا تھا, تعظیم کی تھی, قرآن کی تلاوت ذکر سے اپنے آپ کو آباد کیا تھا. میں نے بھی روزے رکھے تھے, بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا تھا. میں نے بھی تراویح کے خیال میں شرکت کر کے اپنے آپ کو خوب تکایا تھا. اگر ایسا ہے بس سمجھ لیجیے کہ بس باب الریان سے ٹکٹ مل گیا. اور میرے محترم دوستو وہ حدیث حضرت کعب بن عجرہ, اگر کوئی حرم کی تراویح دیکھتے ہیں ابھی تو آسانی ہو گئی. اگر یاد ہو 21ویں کی شب وہاں بیت اللہ شریف کی 21ویں شب, جہاں 20ویں کی شب تھی وہاں 21ویں شب جو معتکفین اعتکاف میں بیٹھ رہے تھے. پچھلے جمعرات جمعے کو یہاں بیٹھے جمعرات وہاں عبد الرحمن سبیش الشیخ بہت خوبصورت حدیث میں تقریر کی اس شب میں تراویح سے پہلے. اس میں یہ حضرت کعب بن عجرہ کی روایت خصوصی طور پر اس نے ذکر کی اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بددعائیں تھیں حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آمین کہنا کہ حضور سے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے عجیب بات سنی جو پہلے نہیں سنی. حضور نے فرمایا آج علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پہلی سیڑھی پر منبر کے قدم رکھے, میں بددعا کروں گا آپ آمین کہے, پھر آپ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھے. جو اسلام نے کہا میں بددعا کروں گا اے اللہ کے رسول آپ آمین کہے, پھر آپ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھے, میں بددعا کروں گا آپ اس پر آمین کہے. جو اسلام نے تین بددعائیں دی, فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص
جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. بدعا کسی دی؟ جبرائیل علیہ السلام نے. جبرائیل کون ہے؟ مستجاب الدعوات ہو، اس کے ہر دعا کو دعا قبول. اور پھر آمین کس نے کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر انبیاء میں مستجاب الدعوات، تو دوسروں سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ بس دعا کرنے والے جبرائیل، آمین کہنے والے محترم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان بارک مہینے کو پایا پھر بھی اس نے اللہ سے مغفرت نہ کرائی ہو، اس نے دعا یہ کی ہلاک ہو جائے. وہ شخص جوان جس نے اپنے والدین میں دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے ان کی دعا میں لی ہو، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا ہو. حضور سے فرماتے ہوئے کہا آمین. واقعی ایسے نوجوان ہلاکت کے قابل ہے جو بڑھاپے میں والدین کی خدمت سے اعراض کرے، منہ چڑھائے، باہر نکالے. ارے اب تو مسلم معاشرے میں ووٹ سینٹر بنتے جا رہے ہیں. قسم خدا کے مسلمان، اے مسلمان، یہ بوڑھے ماں باپ تو تمہارے لیے مقبول حج کا ثواب ہے. ایک دفعہ چہرے کو دیکھو اپنی بوڑھے والدین کے اور چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس ایک مرتبہ بوڑھے والدین کے چہرے پر اس نوجوان کی نظر ڈالنے پر اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عمل نامے میں دیتے. ایک صحابی نے کہا سر اگر میں 100 مرتبہ روزانہ والدین کے چہرے کو دیکھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کے خزانوں میں کمی ہے؟ کمی ہے اللہ کے خزانوں میں؟ اللہ 100 حج کرتا. خدا را نوجوانوں، خدا را ان بوڑھے بالوں سے اللہ بھی حیا کرتے. ہم کتنے بڑے بدبخت ہوں گے اگر ہم نے ان بوڑھے بالوں سے حیا نہیں جس سے اللہ کی حیا کرے. خدا را ان کو اپنے گھروں میں اکرام دو، عزت دو. اس میں والدین کو زکات کے پیسے نہ دو، صدقے کے پیسے نہ دو، فطرانے کے پیسے نہ دو، شرم قربانی کے پیسے نہ دو. ان کو تمہارے پاس حق، اس حق میں سے ان سے خدمت کرو. بڑھاپے کی تنگدستی ایک بہت بڑا غم ہے. ایک انسان بوڑھا ہو اور تنگدست، بہت بڑا غم ہے. خدا کے لیے اپنے بوڑھے والدین کی جیب میں ڈال دیا تاکہ وہ کہیں میرے اولاد اتنے عزیز ہیں کہ میرے جیب کو خالی ہونے نہیں دیتا. ان کی جیب میں کچھ نہ کچھ رکھ لیا تھا، اس کو احساس نہ ہو کہ میرے جیب خالی. اللہ اس لیے والدین یہ بہت اونچے درجے ہوتا ہے. ان کو کبھی بے عزت مت کرو. موٹی چاپی کی ضرورت ہو موٹی چاپی کر لیا کرو. دانی اور پینے کی ضرورت ہو، اگر بہت بوڑھے ہیں روزے نہیں رکھ سکتے اس طرح مت بابا جی اوپر سے بھی کرو، نہیں رکھ سکتے کوئی بات. یہ بھی بڑی چیز، جس چیز کی ضرورت ہو خدا کی قسم نہیں جانتے. اللہ اس اولاد کو کتنی محبت سے دیکھتے ہیں جو اولاد اپنے بوڑھے والدین کو محبت سے. اور تیسری بدعا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ان کو فرماتے جو السلام نے کہا تیرا نام آئے محمد الرسول اللہ اور وہ تجھ پہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چھوٹا ضرور بھی نہ پڑے وہ ہلاک ہوتا. اس لیے زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے اللہم صل علی محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم. زندگی میں ایک مرتبہ اس درود کو پڑھنا فرض، باقی ہر وقت پڑھنا حضور سے محبت کا تقاضا. اگر بڑے بڑے ذکر یاد ہو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ. اگر بڑے ضرور نہیں پڑھ سکتے دن میں ایک تصویر تو صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ سکتے ہو. اگر بڑے استغفار نہیں پڑھ سکتے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ، اس میں بھی ایک تصویر روزانہ پڑھ لیں.
بہرحال میرے محترم دوستوں، آج کا دن ساتھ ملا ہے، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ کے پاس مانگو، اس دن کو جان کر دو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں یہ بھی عرض کرنا تھا کہ محسوس نہ کرے، دیکھیں اللہ پاک نے کتنے عظیم ایام دیے، لیکن ہم نے پتہ نہیں کیسے کیسے گزارے۔ اس کی بات یہ ہے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ جھوٹ جس خناس ہماری زبانوں سے نہیں جا رہا، غیبت ہماری زبانوں سے نہیں، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، لگائی بجائی، جھوٹ کی گواہی، جھوٹ کی قسم، رشوت، حق تلفی، کیا کیا کچھ ہے جو ہم لڑائی کی۔ خدا آج کے دن عزم کیجیے، آج کے دن عزم کیجیے، آج کے دن عزم کیجیے، میرے ساتھ عزم کیجیے، یا اللہ ہم کوشش کریں گے، توفیق تجھ سے مانگتے ہیں، توفیق تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، یا اللہ توفیق ہم تجھ سے مانگتے ہیں، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، یا اللہ عزم کرتے ہیں آج اس آخری جمعہ رمضان المبارک کا، یا اللہ عزم کرتے ہیں آج کے بعد ہم غیبت نہیں کریں گے، یا اللہ ہم عزم کرتے ہیں تجھ سے آج کے بعد ہم رشوت ستانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، سودی مال سے دور رکھیں گے، دل آزاری والی باتوں سے دور رکھیں گے، جھوٹی قسموں سے دور رکھیں گے، کسی کے حق تلفی سے اپنے آپ کو دور، وعدہ تو کرے اللہ کے ساتھ، ارادہ تو کرے، عزم تو کرے، ہم اس پر منحصر نہیں، توفیق اللہ دیتا، آپ سے ارادہ۔ اور میرے محترم دوستوں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے آج ہمارے دفتروں کے جو صورت حال ہے، دیکھیے روزہ دار مسلمان نمازی دفتروں میں جا کر کیسے فرعون بن جاتے بچے ہیں، آپ ذرا وعدہ کی بنتی کرنے جاؤ، گیس سے بنتی کرنے جاؤ، پتہ چلے گا یہ دفتروں میں کون بیٹھ ہوتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی انسان۔ آج ہمارے ہاں ہمارے کام کے دفتروں میں بولیاں لگ رہی ہیں، بولیاں تمہارے یہ کام اتنی پیشوں میں ہو، یاد نہیں کس معاشرے میں ہم آج ہماری نوکریوں کی بولیاں لگی ہوئی ہیں، یہ نوکری 10 لاکھ کی، یہ 20 لاکھ کی، یہ پیسے کا کر جائے گا کہاں؟ کوئی تو ان سے بھی پوچھے جنہوں نے مصر کی بازار میں یوسف کو فروخت کیا تھا، جا کر پوچھے اے یوسف کے بھیجنے والوں وہ رقم تمہاری کتنے دن کا؟ اللہ کے پیغمبر کو جو تم نے مصر کی بازار میں بیچ دیا وہ رقم کتنے دن چلے گی؟ یہ کتنے دن چلے گا؟ اللہ کے حضور میں جانا ہوگا، خدا کے دفتری معاملات کو سدھار دے، کسی کا منسلک ہے، اللہ کے بندے بن کر مسلمان بن کر احسن طریقے سے بولیاں مت لگا، اس کا کام کرو، نوکری خدا کے لیے بولیاں مت لگا۔ یہ نوجوان بیچارے مارے محنت کی تلاش میں پھر رہے، کیوں ہضم کرتے ہو؟ کیوں ان کو موت کے وعدے میں دھکے دیتے ہو؟ کیوں تم نے نوکریوں کے ریٹے لگائے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے عہد کرو، یا اللہ جو جس منصب کا اہل ہے میں وہی منصب اس سے دوں گا، بولی لگا کر پیسے نہیں دوں گا، اللہ کے پاس جانا ہے، پھر حساب کے ساتھ اللہ کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں آج کے دن یہ عزم کیجیے، ارادہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ بڑے مہربان ہے۔ پابند سے تاجران سے تو ہم آئے ریگریٹ کروں ہمارا خیال ہے ہمیں چھوٹے تاجر سپریم کام میں ڈاکٹر لگ کر بیٹھ جاتے ہیں، معاف کیجیے، لوگوں کی کالے نہیں پوچھتے ہو، بسل روپے نشا رکشے راوڑے اللہ نے تو نہیں بتایا، یہ اکثر کمپیاں نہیں کیجیے سنسیشن تھوڑی مشہور ہوئی بتانے دے رہا ہے کیا والا تاوان سلوک ضرب اگر رکھے اور تو ہے تاوان ولا ہم کرے تو وہ خدا جاتے جاؤ تو وہ ظلم اتحاد ہے تاجروں تو بھی اپنے آپ کو سدھارو، کالے مت کیجو، ایک ہی دن میں بنگلہ اور گاڑی مت مانگو، اللہ کی مخلوق سے رحم کرو، الدین النصیحہ، دین کا پالن کرو، دین کا اس کے ساتھ ساتھ میں مطلب دوستوں
عید الفطر فطرانے کے حوالے سے سبسایا فطرانہ کم گندم 130 روپے کا اعلان ہوا ہے. ابھی کوئی اطلاعات آ رہی ہے کہ احتیاطاً 140. بہرحال کسی نے 130 دیا ہے صحیح ہے, اور اگر کوئی دینا چاہتے 140 کی حساب سے بھی دے سکتے گندم کا. اگر اکثر کی سیکسرا وغیرہ سر غالب اخلاق تیار سنا راوڑی کے اکثر بولنے جائے جمع دماغ اخلاق کیونکہ آزاد اخلاق ہے کہ دائر سردیر سب سلویت کا اور کشم مزارہ ہے لبیا دغنوں پہ حساب دغا قرما پہ حساب ورکا کشمش پہ حساب ورکا یا شیء طاقتور افسر ہوئے اللہ تعالیٰ رکھتا. یعنی یہ کم از کم گندم کا جو 130-40 ہے, یہ تو ایسے جیسے آپ عید قربان پر بس ایک چھوٹا سا بکرا لیا ہے, بس ٹھیک ہے واجب ادا ہو جائے. لیکن جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے تکڑ جانور دیکھتے, تکڑا بہترین جانور دیکھتے اللہ کے حضور پیش کرنے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں کہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز تم قربان کرو جو تمہیں سب سے پیاری. دوبارہ جو کے حساب سے اگر کوئی دینا چاہتا ہے دیکھیے 130 سے 140 سے آپ جو کے حساب سے 240 سے 36 پر اور کھجور کے حساب سے کم از کم 1100 روپے, کشمش کے حساب سے 2500 روپے ایک پر بچے کا. معصوم بچے کی ذمہ دار آپ ہیں, جوان اپنا خود ادا کرے. اگر گھر کا بڑا ادا کرتا ہے وہ جوانوں سے مشورہ کرتے کر کے اپنی بیوی سے والدین سے مشورہ کر کے ایک پر بھی دے سکتے ہیں. فطرانے کی رقم ایک ہی بندے کو مکمل آپ دے سکتے ہیں تاکہ اس عید کو کوئی کام کرے. کسی نے بھی رات سن کے سب کسی نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کرو 10-10 روپئے. میں 10 روپئے میں ہو گئے ایک ہی دفعہ دے دو تاکہ وہ خوشی بھی چل سکتا ہے. اور انشاءاللہ نماز عید ریاست پاک میں 7:15 بجے کا میں نے اعلان کیا. گرمی کوشش کیجیے کہ اگر پاک کی بھول گئی سے زیادہ نہیں ہوگا آپ برف ڈالنے کی کوشش کریں. اللہ